ویلکم بیک ناظرین، مشرق ٹی وی کی خوبصورت نشریات مصطفیٰ جان رحمت حسن نعت مقابلہ سیزن 2 میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ اس خوبصورت نشریات کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارا ساتھ تعاون حاصل ہے براق بلڈرز کا۔ جی تو آپ سن رہے تھے دانش فرید کی خوبصورت آواز، اور چلتے ہیں اپنے ججز کی جانب اور لیتے ہیں ان کی رائے۔ جی کیا کہیں گے جواد بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب انہوں نے دوسری لائن پڑھی، دوسری دفعہ کیا کہیے پڑھی، تو اس میں بہت جلدی سے پڑھا جس کی سمجھ نہیں آئی۔ اس طرح قرآن کے پارے میں اس طرح اس میں بھی ہمیں کچھ الفاظ کی سمجھ نہیں ہے، جیسے وہ منہ بند کر کے پڑھ رہے ہیں۔ بہرحال سر میں ہے، جب انترا انہوں نے اٹھایا بہت خوبصورت طریقے سے، بہت پیارا پڑھا، لیکن وہ مجھے لگا کہ ان کی اس پرفارمنس میں تھوڑی تھکان سی ہے، یا سفر کی وجہ سے یا روزے کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود کافی سر اور ادائیگی وغیرہ خوبصورت طریقے سے کی۔ انشاءاللہ نیکسٹ راؤنڈ میں آپ اس سے بھی اچھا پڑھیں تو انشاءاللہ بات بن جائے گی انشاءاللہ۔ جی فواد بھائی؟ جی ماشاءاللہ اچھا پڑھتے ہیں، ٹھہراؤ سے پڑھتے ہیں، انداز دھیما انداز ہے لیکن اچھا انداز ہے آپ کا۔ اور غلطی یہی ایک جو نوٹ کی گئی کہ مصرع جو ہے دوسری بار پہ آپ نے تھوڑا جلدی کی، اس کو ٹیمپو آپ کا تھوڑا تیز ہو گیا۔ اسی طرح گن گائے کا جو لفظ تھا وہ سر سے تھوڑا سا آؤٹ ہو گیا۔ قرآن کے پاروں کو، یہ بھی سر سے ہٹ گئے تھے آپ۔ بہاروں کو، ان جگہوں پہ آپ کا سر جو ہے مکمل نہیں لگ رہا تھا۔ تو آواز آپ کی اچھی ہے، انداز آپ کا اچھا ہے، ان چیزوں پہ آپ غور کریں، انشاءاللہ مزید بہتر انشاءاللہ۔ جی نیازی بھائی؟ ان کے بارے میں اتنا کہوں گا کہ جس گرام سے، جس سر سے انہوں نے نعت کا آغاز کیا، اسی گرام اسی سر میں انہوں نے انترا بھی پڑھا۔ اگر ان کی آواز کھلتی ہے تھوڑی تو ان کو چاہیے تھا کہ اپنی آواز کا بھرپور استعمال کرتے، اور جن الفاظ کی نشاندہی میرے محترم ججز نے کی ہے، وہ جو غلطیاں آپ کے الفاظ کی ادائیگی میں، اس کو تھوڑا بہتر کریں۔ باقی آپ کا سر لے اچھا ہے، ادائیگی بھی اچھی ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا آواز کو کھل کے پیش کر سکیں۔ صحیح۔ جی شاہ صاحب کیا کہیں گے؟ جی دانش بھائی نے جب سٹارٹ لیا نا نعت کا آپ نے، تو استائی آپ نے بہت دھیمے انداز میں لی، جس کی وجہ سے لفظ جو گم ہو رہے تھے، لفظ کلیئر نہیں ہو رہے تھے۔ تو اس کے بعد آپ نے جب انترا لیا ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں نبھایا اس کو، اور اس کے بعد جب دوبارہ آپ استائی پہ آئے تو پھر وہی معاملہ ہو گیا۔ استائی آپ نا بہت دھیمے انداز میں پڑھ رہے تھے، لفظ کلیئر نہیں ہو رہے تھے، جس کی وجہ سے آپ کے سر بھی کلیئر نہیں ہوئے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جب بھی آپ استائی پڑھیں تو استائی اور انترے کا آپس میں میچ ہونا چاہیے، لنک بنے۔ یہ نہ ہو کہ استائی بہت دھیمی رہ جائے اور انترا بہت لاؤڈ ہو، تو اس طرح پرفارمنس کلیئر نہیں ہوتی۔ تو نیکسٹ ٹائم آپ اس پہ غور کیجیے گا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا دانش فرید صاحب کو، جن کا تعلق ضلع ایبٹ آباد سے ہے اور جن کا کوڈ نمبر ہے 0040۔ رات 12 بجے تک ہماری اسکرین پہ آپ کو واٹس ایپ نمبر دکھائی دے رہا ہے، اور 12 بجے تک اوپن رہے گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کر ان کو پھر سے سننے کا موقع حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اب کون آ رہے ہیں ہمارے ساتھ؟ جی ہمارے ساتھ آ رہے ہیں مجتبیٰ احمد، جن کا تعلق ایبٹ آباد سے ہے اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0041۔ ننھے سے ثنا خوان رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہے، اور دیکھتے ہیں کہ کس انداز میں پڑھنے والے ہیں اور کیا ججز کو امپریس کر پائیں گے یا نہیں، یہ تو ان کے سننے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ چلتے ہیں مجتبیٰ احمد صاحب کی جانب۔ جی بسم اللہ۔ سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، خاک سورج سے اندھیروں گھر میں
शम्मा जला दो इश्क़ सरकार की एक शम्मा जला दो दिल में बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा बाद मरने बाद मरने के लहद में भी उजाला होगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह मुश्तबा अहमद साहब बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में आके दो जहाँ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में गुलाए अक़ीदत पेश कर रहे थे। चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं क्या उनकी हिमायत हासिल कर पाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं कहूँगा छोटी सी जान ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की और खूब तैयारी से आया था। माशाल्लाह बहुत अच्छा निभाया इसने। जहाँ जहाँ ये समझता था कि जिस हर्फ पे सुर लगना चाहिए वहाँ पे इसने भरपूर कोशिश की और मैं समझता हूँ कि अच्छी हाज़िरी पेश की इसने। माशाल्लाह। जी शाह साहब। जी माशाल्लाह मुश्तबा अहमद, बहुत अच्छा पढ़ा आपने और इतनी मुश्किल आपने बहर का इंतखाब किया और बहुत ऐसे अंदाज से निभाया जैसे कि आप अंतरे में गए तो मैं सोच रहा था कि आप अभी क्या करेंगे, आपकी आवाज़ डिस्टर्ब होगी, लेकिन उसके बावजूद आपने उसको निभाया। और इसमें अंतरे से जब आप अस्ताई पे आए तो बहुत खूबसूरती से आए और माशाल्लाह जितनी आपकी एज है इस एज में आप अच्छा पढ़ रहे हैं तो मेरे ख्याल में आप मुस्तकबिल में बहुत अच्छी सनाखानी करेंगे इंशाअल्लाह। हाफिज़ जुनैद मुस्तफ़ा साहब से आप सीख रहे हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं वो। तो मेरे लिए आपके लिए मेरे जज्बात इंशाअल्लाह आगे आप मुकाबले में जा सकते हैं इंशाअल्लाह। जी फवाद भाई। जी माशाल्लाह छोटे से बच्चे ने बहुत अच्छा कलाम पेश किया। सुरों के हवाले से गले में बहुत पोटेंशियल है और जगह आप बहुत अच्छे अंदाज में मुकम्मल तौर पे लगा सकते हैं जो आप प्रैक्टिस करके आए थे। जब आपने इख्तिताम से पहले बाद मरने के लहद जैसे आपने उसमें जगह लगाई, बहुत प्यारी जगह लगाई आपने उसमें और इसी तरह कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह मज़ीद बेहतर पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। जी जवाद भाई क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने जब स्टार्ट किया बहुत आहिस्तगी से तो मैंने कहा पता नहीं आगे ये क्या करेंगे, लेकिन एकदम से जब इनकी आवाज़ आगे गई गो कि इन्होंने अल्फाज में कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन वो इतनी छोटी सी उम्र है, मेरे नहीं ख्याल कि अभी इनको ग्रामर और ये चीज़ों की इतनी ख़ास समझ होगी। जितनी इनकी उम्र है उम्र से कहीं ज़्यादा इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी है और अभी तो ये छोटे हैं, ये तो बड़े हो के और भी बहुत बड़े नात। और मुझे अभी पता चला है हमारे सीज़न फर्स्ट में जो सेकंड पोजीशन होल्डर थे मुबशिर, ये उनके छोटे भाई हैं। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा इन्होंने, बहुत खूबसूरत। जी नाज़रीन, तो आपने सुनना मुश्तबा अहमद साहब को जिनका कोड नंबर है 0041, जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है। बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने पढ़ा। आप अगर इनको फिर से देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं और जजेस की हिमायत भी हासिल है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। बिल्कुल जी। इसके साथ हमारे पहले राउंड के आज के आखिरी कंटेस्टेंट हैं हाफिज़ ग़ुलाम ताहा, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है और इनका कोड ID है 0042 और देखते हैं इनका अंदाज़े बयां। और इस बार किस अंदाज से पढ़ेंगे, किस भरपूर अंदाज के साथ तैयारी करके आए हैं नहीं, सुनने के बाद पता चलेगा। जी हाफिज़ साहब बिस्मिल्लाह कीजिए। मुझ पे भी चश्म करम ए मेरे आका करना
مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا ماشاءاللہ. مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے. سبحان اللہ. تو کسی کو بھی تو کسی کو بھی تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا کہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا. مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ. حافظ غلام طاہر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. چلتے ہیں جواد بھائی کی جانب. وہ بڑے لطف اندوز ہو رہے تھے, بڑے محظوظ ہو رہے تھے, تو ان سے اس کی وجہ بھی جانیں گے. جی جواد بھائی. کیونکہ یہ کلام پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے لکھا, ان کی ساری شاعری کمال کی ہے, اور اس کی جو کمپوزیشن ہے بہت مشکل ہے, کیونکہ اس میں انترا جب آپ اٹھاتے ہیں تو جب تک مکمل عبور نہ ہو اس کلام پہ تو بہت مشکل ہو جاتی ہے. اور الفاظ کی جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے, رحمت انہوں نے تھوڑا سا وہاں یہاں کیا, لیکن وہ اصل میں یہ لمبی بحر کا کلام ہے تو اس میں ہو جاتا ہے. باقی انہوں نے جس جگہ پہ جگہ لی ہیں تو وہ قابل ستائش ہیں. بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے پڑھا اور واقعی آج انہوں نے کمال کر دیا. مجھے تو ان کا کلام سن کر بہت لطف آیا. ماشاءاللہ. جی فواد بھائی کیا کہیں گے؟ جی بالکل, بہت اچھے انداز میں آپ نے کلام کو نبھایا. مشکل کلام ہے, اور جیسا کہ یہ ہم نے بارہا استاد نصرت فتح علی خان صاحب کی آواز میں سنا ہے, جبکہ اب نعت خواں حضرات بھی اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ چونکہ کلاسیکل انداز اس کا بہت مشکل ہے, آپ نے اچھے انداز میں اس کو نبھایا. آپ کے الفاظ کا تھوڑا سا ادائیگی میں حق کا لفظ اور بھی یہ کلیئر نہیں تھے. تلفظ کے حوالے سے ان الفاظ کو کلیئر ہونا چاہیے. ایک بات جو پڑھنے کے لحاظ سے آپ کو میں بتانا چاہوں گا کہ آپ پڑھتے بہت اچھا ہیں, گلے میں آپ کی جگہ بھی بہت اچھی ہے اور مکمل جگہ لگاتے ہیں, لیکن آپ ناک کا استعمال کچھ کم کریں. آپ کے پڑھنے میں ناک کا استعمال زیادہ ہے, تو اس چیز کو ذرا آپ فوکس کریں. جی نیازی بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ میرے محترم ججز نے کہا, جو انہوں نے ان کی غلطیاں بتائیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن میں تھوڑا سا یہ کہوں گا کہ جو کلام انہوں نے منتخب کیا اور پڑھا واقعی وہ ایک مشکل بحر میں ہے. تو جو چیز میں نے محسوس کی, جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ کہ ایک تو ان کا گلا خشک تھا جس پہ یہ بار بار ڈسٹرب ہو رہے تھے,
اور دوسرا ان کا سانس جو ہے وہ تھوڑا سا اس بحر اس لہر کی وجہ سے الفاظ کی پوری ادائیگی کرتے وقت ان کو تھوڑا پرابلمز ہو رہا تھا. تو میں اتنا کہوں گا کہ نیکسٹ راؤنڈ کے لیے آپ اپنے یا آئندہ مزید پریکٹس کے لیے بھی آپ تھوڑا سانس پہ توجہ دیں کہ وہ آپ کے جو ہے وہ ٹھیک رہے, آپ کے قابو میں. جی شاہ صاحب. جی ماشاء اللہ. حافظ غلام طاہا, جب بھی یہ نعت پڑھی جاتی ہے سب سے پہلے ہمیں خالد حسنین خالد صاحب کی یاد آتی ہے. مالک ان کی مزید درجات بلند کریں. آمین آمین. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا, یہ کمپوزیشن نصرت فتح علی خان صاحب کی ہے, لیکن نعت خالد حسنین خالد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ نے پڑھی ہے. اور آپ جب نعت پڑھ رہے ہیں استائی میں انتر میں جو آپ جگہ لگا رہے تھے, تو میں آپ سے اتنا کہوں گا کہ ان کی ترتیب پہ غور کریں. یہ نہیں ہے کہ ہر لفظ پہ آپ جگہ ضرور لگائیں, ہر لفظ پہ جگہ ہو, کام ہو. تو سمپل استائی پڑھی جائے, جہاں پہ ضرورت ہو نا بن رہی ہو وہاں پہ جگہ لگائیں, کیونکہ آپ کا گلا ماشاءاللہ بالکل جگہ کے مطابق کام کرتا ہے. مرکھی آپ کے گلے میں پوری ہے, تو آپ اور احسن انداز میں اس کو پڑھ سکتے ہیں. اوورآل آپ نے بہت اچھا پڑھا. جیسے کہ بتا رہے تھے کہ مشکل کلام ہے, واقعی مشکل ہے, بحر لمبی ہے, تو اس کو نبھانا کافی مشکل ہوتا ہے, لیکن آپ نے ماشاءاللہ احسن انداز سے اس کو نبھایا. ماشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے سنی ہماری معزز ججز کی رائے, اور یہ تھے حافظ غلام طاہا, پشاور سے ان کا تعلق ہے اور ان کا کوڈ آئی ڈی ہے 0042. رات 12 بجے تک ہماری ووٹنگ لائنز کھلی ہیں. اگر آپ ان کو دوبارہ سننا چاہتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ووٹ کاسٹ کیجئے. اور یہاں پہ ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا ٹائم, کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا.